میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اس مرتبہ ماہ رمضان شریف لاک ڈاؤن کی نظر ہے، اور ماہ رمضان شریف کے اندر پوری دنیا میں تقریباً لاک ڈاؤن کی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے اندر ہم ماہ رمضان شریف کیسے گزاریں، اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز، تراویح، یہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور تراویح کو مس نہ کریں۔ تراویح اپنے گھر میں ادا کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان اس کے پاس بھی موجود، ایمان بھی موجود ہے، اور پھر احتساب کے ساتھ یعنی اچھی طریقے سے اس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدیر جل جلالہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ضرور ماہ رمضان شریف میں اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام اپنے اعتبار سے کرنے کی کوشش کریں۔ اب ماہ رمضان شریف کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو چاند کے بعد آپ کو ایک دوسروں کو مبارکباد پیش کرنا ہے کہ یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر دعا بھی آپ کو پڑھنی ہے، اور اس دعا کے بعد آپ نے عشاء کی نماز اور پھر تراویح کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ تراویح کے اندر عمومی طور پر جب ہم مسجدوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے اور حافظوں کی اقتداء میں تراویح پڑھتے، تو عام طور پر شروع کی 10 تراویح کے اندر 15 پارے ہو جاتے، یعنی روزانہ 1.5 پارے کی تلاوت ہوا کرتی۔ اب اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہے اور آپ کے گھر کے 2-3 لوگ ہیں اور گھر میں جماعت ہوتی ہے، تو عام طور پر اس میں بھی 1.5 پارے کی تلاوت ہوتی ہے، ورنہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو آپ اپنے اپنے اعتبار سے تراویح کا اہتمام کریں۔ لیکن ہم نے یعنی سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ماہ رمضان کی چاند رات سے لے کر انشاءاللہ العظیم 27ویں شب تک آپ کو قرآن مقدس کے پورے 30 پاروں میں سے ہر پارے کی کچھ نہ کچھ آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ تو چاند رات سے انشاءاللہ 11 بجے سے SDI چینل پر انشاءاللہ العظیم پہلی شب 1.5 پارے کی جو تلاوت عام طور پر حافظ کرتے ہیں، تو 1.5 پارے میں سے کچھ سلیکٹڈ آیات، منتخب آیات، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور تفسیر انشاءاللہ العظیم آپ کو بیان کی جائے گی۔ کم و بیش روزانہ کا یہ معاملہ تقریباً 45 سے 60 منٹ تک کا ہوگا۔ تو اب طریقہ یہ ہوگا، جیسے چاند ہو گیا، پہلی تراویح ہو گئی، تو آپ تراویح کے بعد آپ جو ہے یہ تفسیر قرآن سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ توفیق دے تو ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، درود شریف وغیرہ میں وقت گزار کر آپ جلدی سے سونے کی کوشش کریں، تاکہ ٹھیک آپ 3:45 سے 4 بجے تہجد کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اور تہجد کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، جس گھر میں نماز تہجد ادا کی جاتی ہے وہ گھر اس طرح سے آسمان کے فرشتوں کو چمکتا دکھائی دیتا ہے جس طرح سے ہم زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی اس گھر سے نور نکلتا ہے۔ تو تہجد کا اہتمام کریں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ وہ وقت رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی صفت قرآن مقدس میں ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے، والمستغفرین بالاسحار، کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے سحر کے وقت یعنی رات کے آخری پہر سحری کے قریب وہ استغفار کیا کرتے ہیں، اور یہ وقت اتنا عظیم وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اگر استغفار کیا جائے اللہ تعالیٰ
استغفار کرنے والے، مغفرت طلب کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ ضرور کوشش کریں کہ تہجد کے وقت بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار یعنی ایک تسبیح کا ورد ضرور کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو جتنی مرتبہ بھی آپ استغفار کر سکتے ہوں اتنی مرتبہ استغفار کریں، اور اس کے بعد دعا کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ یہ نہ چھوڑیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو 4 بجے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، جلدی نماز پڑھے اور سو گئے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو رات کو اتنا کھا لیا، سحری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، سحری کرنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ صرف افطار میں کھجور کھانا سنت نہیں ہے، سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کے بعد آپ تہجد کی نماز آپ نے ادا کر لی، استغفار آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لی، پھر آپ جو ہے سحری کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے سحری کی، سحری کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، تو ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بھی بند ہے، آپ اپنے گھر میں فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی 2 سنت کے بعد اگر آپ میں غنودگی آپ کو نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی فرض ادا کریں۔ اور فرض کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تلاوت میں مصروف ہو جائیں۔ تلاوت کے بعد آپ سب سے پہلے یا عزیز یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کے اندر، توبہ و استغفار کے اندر لگ جائیں یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے۔ آپ اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں، اور اشراق کی نماز کے بعد آپ چاش کی نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آرام کریں۔ کوئی شاپ پہ نہیں جانا، کوئی ملازمت پہ نہیں جانا، آرام کریں۔ ظہر سے کچھ پہلے اٹھ جائیں، ظہر کی نماز ادا کریں، اور ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 100 مرتبہ یا کریم یا اللہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد تلاوت قرآن مقدس میں مصروف ہو جائیں۔ انشاءاللہ ٹھیک 3:15 بجے سے لے کر 3:30 پونے 4 بجے تک SDI چینل پر ترجمہ قرآن، کنز الایمان، خزائن العرفان انشاءاللہ العظیم یہ آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ SDI چینل پر آپ جو ہے ترجمہ قرآن، کنز الایمان، خزائن العرفان کو سماعت فرمائیں 3:30 پونے 4 بجے تک۔ 3:30 پونے 4 بجے تک اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی تھکان محسوس کر رہے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر لیں۔ عصر کے لیے بیدار ہوں، عصر کی نماز ادا کر لیں۔ عصر کی نماز کے بعد یا جبار یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور یا جبار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ SDI چینل پر آپ کو مسائل کا سیشن انشاءاللہ بتایا جائے گا، سنایا جائے گا، آپ اسے دیکھیں بھی اور سنیں بھی۔ پھر ٹھیک انشاءاللہ العظیم 6:35 پر انشاءاللہ دعا ہوگی، اور پھر غروب آفتاب کے 10 منٹ پہلے آپ کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ پھر جس طرح چاہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے من کی باتیں اور اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں دل کی باتیں پیش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار و دعا کے اندر مصروف ہو جائیں۔ پھر مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز ادا کریں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد یا ستارو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یعنی افطار کریں گے، افطار کے بعد مغرب کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ستارو یا اللہ پڑھیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں، بات چیت آپس میں کریں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز ادا کریں، عشاء کی نماز کے بعد پھر تراویح، اور تراویح کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یا غفارو یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھنے کی آپ کوشش کریں، اور ضرور پڑھیں آپ اسے۔
اور اللہ توفیق دے سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں، اور یاد رکھیں یہ ایک تنگی کا پیریڈ چل رہا ہے، دل بھی تنگ، معاشی اعتبار سے بھی تنگی، ہر اعتبار سے انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اندر تنگی محسوس کر رہا ہے، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ ضرور بھی ضرور سورہ مزمل کی تلاوت کی عادت بنائیں، اور ہو سکے تو ماہ رمضان میں اسے حفظ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تنگی سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو چیزوں کی کثرت ماہ رمضان میں اور کرنی ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کی جو ہے کثرت، اور نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور اسی طرح سے 2 اور چیزوں کی بھی کثرت کرنی ہے، وہ ہے اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے بچنے کا سوال۔ یہ 4 چیزوں کی کثرت ماہ رمضان میں خاص طور پر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال کریں اور اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کو منانے میں، توبہ استغفار میں، کثرت سے تلاوت قرآن مقدس میں گزارنے کی کوشش کریں۔ خبردار ماہ رمضان میں غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں روزہ ڈھال ہے، اور جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو یہ ڈھال کو وہ پھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ماہ رمضان شریف میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں ماہ رمضان لاک ڈاؤن کے اندر بندگی کے ساتھ، تلاوت قرآن مقدس کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ماہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و خوبی والا بنائے، اور ہمیں اپنے حبیب کے صدق و طفیل صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے اندر سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ رب قدیر ماہ رمضان میں نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر پروردگار جل جلالہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک حرف اگر کسی نے قرآن مقدس کا ماہ رمضان میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر پورا قرآن مقدس آپ ایک بار ختم کر لیں اور ترجمہ بھی سنیں اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت بھی کریں تو اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب مجھے خدا سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت بھی رمضان میں کریں، اور ماہ رمضان میں نماز کی کثرت بھی کریں۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور پوری دنیا سے کورونا وائرس کی وبا کو، بلا کو ختم فرما کر پروردگار سب کو راحت و سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔